انسان کی حقیقت صرف اور صرف اس کی مجرد ذات ہے، اور ہر ذات کی ہلاکت اس کے نقصان میں، اس کے ضعف میں، اس پر کسی آفت میں اور اس سے متضاد شے سے قریب ہونے میں ہے، جبکہ اس کی بقا اس کے کمال میں، اس کی قوت میں، اس کی صحت میں اور اس سے مشابہ شے کے قریب ہونے میں ہے۔ اور ہر شے کے لیے ایک خاص کمال ہوتا ہے۔ شہوی قوت کا کمال مشتہیات اور حسی لذائذ کا حصول ہے۔ غضبی قوت کا کمال انتقام کے ذریعے کامیابی ہے۔ حسی قوت کا کمال محسوسات کا ادراک ہے۔ خیالی قوت کا کمال تمثلات کا تصور ہے، اور وہم کا کمال ظن اور امید ہے۔ انسانی نفس کے لیے اپنی ذات میں ایک خاص کمال ہوتا ہے۔ اس کی دو قوتیں ہوتی ہیں، ان دونوں میں سے ایک تو حق کی طرف متوجہ عقلی نظری ہوتی ہے، اور دوسری بدن کے لیے عاملہ محرکہ ہوتی ہے، جو اسی بدن کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اپنی نظری قوت کے حساب سے نفس کا کمال اشیاء کے حقائق اور ان کی کلیات اور وجود کے انتہائی مبادی کی معرفت ہے۔ اس تحریر میں جو شہوی اور غضبی قوا کا ذکر ہے تو یہ نفس کی قوت عاملہ کی دو بنیادی قوا ہوتی ہیں۔ ان دونوں کی ابتدا حسی قوت کے توسط ہی سے شروع ہوتی ہے، یعنی حسی قوا کو لذیذ لگنے والی اشیاء کے لیے تو شہوی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ حسی قوا کو تکلیف پہنچانے والی اشیاء کے لیے غضبی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خیالی قوت یاد دہانی کرا کے ان دونوں قوتوں میں شدت پیدا کرتی رہتی ہے۔ پھر یہ قوتیں وہمی قوت اور اس کے بعد عقلی قوت کے زیر اثر بھی پروان چڑھتی ہیں، جیسے دولت، شہرت، حکومت، انتقام وغیرہ سے متعلق جو خواہشات ہیں وہ وہمی اور عقلی قوا ہی کے کہنے پر پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال ان دونوں قوتوں پر ادراکی قوتوں کا اثر رہتا ہے، جیسے سامنے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ملا صدرہ کی اس تحریر میں معرفت کے بارے میں جو کہا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے صحت مند رہے اور ہر لحاظ سے مکمل بھی ہو۔ ہر لحاظ سے مراد یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی قوا ہیں وہ جس حد تک صحت مند اور مکمل ہو سکتی ہیں اس حد تک ہوں۔ مثلا بچپن میں انسان کا بدن اور اس کی بدنی قوا کمزور ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ اس کا بدن اور بدنی قوا اپنی تکمیل مکمل نہ کریں۔ اسی طرح کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ اس کو عطا کی گئی دیگر علمی و عملی قوا میں سے کوئی اپنی تکمیل مکمل نہ کرے۔ سامنے کی شکل میں دی گئی ادراکی قوا میں سے عقلی قوت کے علاوہ تمام قوا کی تکمیل خدا کی طرف سے خود بخود جبلی طور پر ہوتی جاتی ہے، لیکن عقلی قوت کی تکمیل میں خود انسان کے اپنے اختیار کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سے امور ہیں جن کو اختیار کر کے انسان عقلی قوت کو زیادہ سے زیادہ مکمل کر سکتا ہے؟ جسمانی قوا کو بڑھانے کے لیے تو دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو اچھی غذا اور دوسرے جسمانی قوا کی اچھی مشق، کیونکہ اگر کوئی قوت استعمال نہ کی جائے تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں باتیں ادراکی قوا کے لیے بھی درست ہیں۔ جہاں تک غذا کا تعلق ہے تو یہ ایک اصول ہے کہ غذا لینے والے کی جنس سے ہونی چاہیے۔ جیسے بدن اگر مادی ہے تو غذا بھی مادی ہی ہونی چاہیے۔ علمی غذا سے بدن کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو وہ تو کلی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی ابتدا بھی لسانی اسماء کے کلی علم سے ہی ہوتی ہے، اس لیے عقل کی جنس کلی علم ہے۔ یوں اس کی غذا بھی کوئی کلی علم ہی ہونا چاہیے، یعنی انسانی عقل کی تکمیل کلی علم حاصل کرنے میں ہے۔ آج کل کی تعلیم بھی کافی حد تک کلی علم کی حامل ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کی عقلی قوت بھی غیر تعلیم یافتہ افراد سے عموماً زیادہ ہوتی ہے، لیکن حالیہ تعلیم کی یہ کلیت مختلف مضامین کی حدود میں تقسیم ہے۔ عقل کی سب سے زیادہ ترقی تو اسی علم سے ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ کلی ہو۔ ظاہر ہے کہ وجود وہ کلی حقیقت ہے جو کل کے کل موجودات کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے وجود کا علم
یا یوں کہہ لیں کہ تمام وجودات کے مبدا کا علم ہی تمام علوم میں سب سے زیادہ کلی ہے۔ اب چونکہ خدا اپنے کلی اسماء اور ملائکہ کے توسط سے تمام وجودات کا مبدا ہے، اس لیے الہی اسماء کی معرفت ہی کو سب سے زیادہ کلی علم قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ الہی اسماء ہی کلیت کی آخری انتہا کے حامل ہیں۔ اس علم میں وہ کلی امور بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جو انسان کے کلی وجود سے متعلق ہوں، یعنی اس دنیاوی وجود سے ماوراء موت کے بعد کے حالات وغیرہ۔ گویا مبدا و معاد کی معرفت ہی وہ غذا ہے جو انسانی عقل کو تکمیل کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ یہی وہ غذا ہے جس سے اس کی روح زندہ رہتی ہے اور قوت پکڑتی ہے۔ یہ تو بات رہی غذا کی۔ جہاں تک عقلی قوت کی مشق کا تعلق ہے تو یہ مشق بھی اس معرفت کے دوران خوب ہوتی ہے، کیونکہ مبدا و معاد کے کچھ امور کو سمجھنے کے لیے اپنے باطنی قلب کے کعبے میں سجے بہت سے وہمی بتوں کو پاش پاش کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ بت شکنی کا یہ عمل انتہا درجے کی عقلی و فکری نیزہ زنی کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے حصول معرفت کے دوران عقلی قوت بلکہ خیالی قوت کی بھی خوب مشق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معرفت ان دونوں قوتوں کو خوب طاقت عطا کرتی ہے، اور یہی دو قوتیں ہیں جو انسان کو موت کے بعد بھی بہت کام آتی ہیں۔ اس معرفت کے اثر سے شہوی اور غضبی قوا کی توجہ دنیاوی و جسمانی امور سے ہٹ کر روحانی امور کی سمت ہو جاتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہر وقت خوشی سے بھرا رہتا ہے، جیسے اسے کوئی بہت ہی بڑا خزانہ مل گیا ہو، اور خزانہ بھی ایسا جس کی کوئی حفاظت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ علمی خزانہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس قسم کی معرفت حاصل کرنے سے انسانی نفس میں ملائکہ سے مشابہت بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ملائکہ بھی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کلی امور کی معرفت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس معرفت سے انسانی نفس کو مادے سے وہ تجرد ملتا ہے جو ملائکہ کے تجرد سے مشابہ ہے۔ یوں ان مشابہتوں کی وجہ سے انسان ملائکہ کے زمرے میں شمار کیے جانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ان مشابہتوں کی بدولت انسان کا ملائکہ اور کلی نفوس کے عوالم سے باطنی روابط کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ یوں ایک وقت آتا ہے جب ان باطنی عوالم سے الہامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ الہامات سچے خواب کی صورت میں موصول ہوتے ہیں، کیونکہ بیداری کی حالت میں حسی صورتوں کی دخل اندازی مانع ہوتی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب نفس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حسی قوا کو دخل اندازی سے روک سکے، تو بیداری کی حالت میں بھی ان الہامات کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ یوں اگر خدا کی مدد حاصل رہے تو مزید باطنی درجات بھی طے ہو سکتے ہیں، اور بالآخر اس عقل اول تک صعود پایا جا سکتا ہے جو کل کی کل کائنات کی تدبیر و تخلیق کر رہی ہے۔ یوں یہ باطنی و روحانی سفر دراصل جزئیت سے کلیت کی طرف کا ایک سفر ہے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ جسمانیات کی جزئی کثرت سے شروع ہو کر روحانیات و عقلیات کی کلی وحدت کی طرف سفر کیا جاتا ہے، اور چونکہ اس سفر کے دوران انسان کو بار بار باطن کے بحر بے قرار میں اتر کر غوطہ زنی کرنا پڑتی ہے، اس لیے یہ سفر ظاہر سے باطن کی طرف کا سفر بھی ہے، بلکہ یوں کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جسمانیات کی ظاہری کثرت سے عقلیات کی باطنی وحدت کی طرف سفر کیا جاتا ہے۔ بہرحال مبدا و معاد یعنی اللہ کی معرفت میں عقل کو استعمال کرنا اس مقصد حیات کے عین مطابق ہے جس کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ کیا جائے تو انسان غیر مکمل رہ جاتا ہے۔